بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیٹرول 30 روپے مہنگا مزید کر دیا گیا، اسی طریقے سے ڈیزل کو بھی 30 روپے مہنگا کر دیا گیا، اور اب 209 روپے اس طرح اس وقت پر لیٹر پیٹرول کا ریٹ ہو گیا، اور 203 روپے ڈیزل کا۔ اور ابھی بھی اگر آپ کو کاسٹ ٹو کاسٹ بیچنا ہے تو اس کے لیے میرا خیال ہے کوئی 8-9 روپے کا فرق ہے پیٹرول کا، اور شاید کوئی 23 روپے کم از کم فرق ہے ڈیزل کا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کو ہر حال میں کرنی تھی، اور اگر آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا پروگرام ریوائیو کرنا ہے تو اس کے لیے منیمم یہ تھا کہ کم از کم آپ کو پیٹرول جو ہے اس کے اوپر، اور ڈیزل جو آئل پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر آپ کسی قسم کی سبسڈی نہیں دے سکتے۔ اچھا، اب یہ فیصلہ ظاہر ہے پی ڈی ایم نے کر لیا۔ پی ڈی ایم کی جو یہ اتحادیوں کی گورنمنٹ ہے، اور پی ایم ایل این اس کو لیڈ کر رہی ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت کر رہی ہے، اور یہ بڑے سیانے بنتے تھے سارے کے سارے۔ زرداری صاحب بھی بہت بڑے سیانے ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی، شہباز شریف صاحب بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، اور بھی جن کا بھی آپ نام لے لیں، اور ان کو بڑی جلدی تھی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ ہے کہ جی نہیں، ان کا بہت کہا اس وقت بھی کہ بھئی سال سوا سال رہ گیا ہے، ان کو آپ ان کا جتنا بھی ٹینیور ہے وہ پورا ہونے دیں۔ اس سے بھی، اور اس وقت جب یہ نو کانفیڈنس لے کے آ رہے تھے اس وقت بھی سب کو پتہ تھا کہ جی چونکہ عمران خان صاحب نے جو پرائس جو تھی پیٹرول کی اس کو جو کم کیا 10 روپے، جبکہ جو ایگریمنٹ تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، اور پھر جو کاسٹ تھی اس کے لحاظ سے کم از کم 20 اور 30 روپے پیٹرول اور 20 اور 30 روپے ڈیزل مہنگا کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے 10 روپے پیٹرول بھی سستا کر دیا، ڈیزل بھی سستا کر دیا۔ اس وقت سب کو پتا تھا کہ جو بھی، یعنی کہ یہ ایک ایسا پولیٹیکل ڈیسیژن تھا عمران خان صاحب کا، جو بیسیکلی ان کو پتا تھا کہ اب میری گورنمنٹ جا رہی ہے، اور یہ بالکل تلے ہوئے ہیں یہ پی ڈی ایم اور اس وقت کی اپوزیشن اور آج کے جو رولنگ اتحادی ہیں اس وقت جو حکومت میں ہیں، کہ ان کی حکومت کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک بہت بڑا ظاہر ہے برڈن ہوگا کہ وہ کس طریقے سے بجٹ جو ہے اس کو بجٹنگ کریں گے، کس طرح سے ملک چلائیں گے، کس طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کو ہم ریوائیو کریں گے۔ تو عمران خان صاحب نے جو مطلب ہے کہ جس قسم کی ٹریپ، میں کہوں گا اس کو کہ جو ٹریپ انہوں نے اس گورنمنٹ کے لیے بچھایا، اور یہ سارے کے سارے سیانے اس ٹریپ میں آئے، اور اب دیکھیں کہ مطلب ہے کہ اس ہفتے 10 دن کے اندر 60 روپیہ پیٹرول مہنگا ہو چکا، 60 روپے ڈیزل مہنگا ہو چکا، اور ابھی بھی یعنی کہ ہم کاسٹ جو اصل کاسٹ ہے، بیکاز آلریڈی جو انٹرنیشنل پرائس ہے آپ کو پتہ ہے کہ روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے انفارچونیٹلی جو پرائس ہے پیٹرول کی وہ اوپر کی اوپر ہی جا رہی ہے، اور ابھی شاید 129 یا اس سے بھی زیادہ پر بیرل پیٹرول کا پرائس ہے، انٹرنیشنل جو پرائس ہے۔ اب ہو نہیں سکتا کہ آپ وہی والی بات کیجیے، آپ اس کو مینٹین رکھیں، اس کو کم تر قیمت میں رکھیں، اور آپ اپنے اور سبسڈی دیں آپ لوگوں کو، بیکاز وہ اگر آپ دیں گے، ایک تو آپ دے ہی نہیں سکتے، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے کبھی ایک دوست ممالک کبھی دوسرے دوست ملک، اور اب تو چونکہ ہمیں اتنا زیادہ پیسہ دینا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا ہمارے ساتھ ریوائیو نہیں ہوتا پروگرام، تو جو ہمیں آئندہ 6-7 ماہ میں جو ہمیں ڈالرز کی صورت میں ہمیں بلینز اور ڈالرز ہمیں ظاہر ہے واپس کرنے ہیں، مختلف جہاں سے ہم نے ادھار لیا ان کو ہم نے واپس کرنا ہے، بے شک وہ انٹرنیشنل ایجنسیز ہوں یا ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کو۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا لازم ہے کہ ریوائیو ہو آئی ایم ایف کا پروگرام، اور جو کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور اگر پاکستان دیوالیہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے انتہائی سنگین نتائج ہیں، اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جس قسم کے فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں یہ لازم ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ لیکن اینی ہاؤ اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے، اس کی ایک بہت ہیوی پولیٹیکل کاسٹ ہے، جو کہ اب یہ جو ہیں جتنے بھی سیانے ہیں جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں ان کو وہ ادا کرنی پڑے گی، ورنہ ادروائز اگر عمران خان صاحب اپنی حکومت چلا رہے ہوتے اور ان کی حکومت چل رہی ہوتی تو ان کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، بیکاز آئی ایم ایف کا پروگرام انہی نے مطلب ہے کہ ظاہر ہے نیگوشیٹ کیا تھا، انہی نے فائنلائز کیا تھا، اور اگر وہ سسپینڈ ہوا تو ریوائیول عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، اور اگر وہ ریوائیول نہ ہوتا تو دوبارہ سے وہی والی بات کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا تھا۔ سو اسی لیے ان کو بھی یہ لازم تھا، چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہاں پہ بھی پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا تھا، تو وہ بھی ان کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ پیٹرول اور ڈیزل کو مہنگا کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ
یہ تو ایک انٹرنیشنل فنومنا ہے کہ جی مہنگائی بھی ہو رہی ہے اور پیٹرول بھی بہت مہنگا ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں ایک تو یہ بات کہ جی چلیں یہ ایک بات ہے، لیکن یہ سارے کا سارا جنرلی میں آپ کو بتاؤں، جو جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، جو ہماری ایلیٹ ہے، جو اعلیٰ عہدوں پہ اوپر بیٹھے ہیں، جو سرکار میں بیٹھے ہیں، ان کو اتنا فرق اس سے نہیں پڑے گا کہ ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، اور بہت سے جو ہمارے جو بیوروکریسی میں، یا ملٹری بیوروکریسی ہو یا سول بیوروکریسی ہو، ججز ہوں، یا جو ہمارے لوگ حکمران ہیں، ان کو تو فری پیٹرول ملتا ہے، جنرلی موسٹلی ان کو فری پیٹرول ملتا ہے حکومت کی طرف سے، سو ان کو تو اس لحاظ سے تو اتنا فرق پڑتا نہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی جو زیادہ امپیکٹ ہے، اس کی جو کہ مہنگائی بھی ہوگی، آپ دیکھیں گے بجلی بھی 8 روپے پر یونٹ، بیسک جو اس کا ریٹ ہے وہ بھی مہنگی کر دی گئی، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگائی ہوگی، اور پاکستان میں مہنگائی ڈیفینیٹلی بڑھے گی، اور سب سے زیادہ اس کے اوپر جو اثر ہوگا وہ جو غریب کو ہوگا، وہ جو ہمارا مڈل کلاس اور جو لوور مڈل کلاس ہے ان کو ہوگا۔ حکومت نے آدھو یہ بات کہی کہ وہ جو 2,000 یا 3,000 روپے پر منتھ انہوں نے دینے کا اعلان کیا کہ جی ہم تقریباً پتہ نہیں 7 یا 8 کروڑ جو لوگ ہیں، جو جن کی شاید انکم 40,000 سے نیچے ہے، ان کو وہ اس قسم کی امداد دیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اوور آل اب چونکہ اس کا جو اصل برڈن ہے وہ غریبوں کے اوپر پڑے گا، اور عام جو مڈل کلاس ہے اس کے اوپر پڑے گا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو بہت ڈفرینٹ قسم کے سیریس میئرز لینے پڑیں گے اور لینے چاہیے، تاکہ ہماری معیشت کا ایک رخ متعین ہو۔ ہمارے جو لوگ جو بہت پیسے والے ہیں اور جو ٹیکس نہیں دیتے، وہ ٹیکس دیں، وہ ٹیکس دیں گے تو میں آپ کو بتاؤں بہت سے، چونکہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ہمارا سارا زور ہے، وہی والی بات کہ جی جو ہر کھانے پینے کی چیز کے اوپر ٹیکس، ادھر ٹیکس ادھر ٹیکس، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں، جن کے جو بہت پیسہ بناتے ہیں، وہ ٹیکس نہیں دیتے انفارچونیٹلی۔ بہت کم لوگ ہیں جو پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں، اور ٹیکس دینے کی ریشو ہمارے یہاں اتنی کم ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سو اب ضروری یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے، جو اتحادیوں کے لیے، کہ اگر چلیں آپ نے یہ رستہ چن ہی لیا، اور آپ کو فرض کرے اگر اندازہ نہیں بھی تھا، تو آپ اگر خود اس جگہ پہ آ گئے، اور یہ اگر آپ ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز لے رہے ہیں جس کی ایک پولیٹیکل پرائس ہے، تو پاکستان کے لیے، اور یہ ظاہر ہے لازم ہے اس کے لیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو امیر لوگ ہیں آپ ان سے ٹیکس لیں۔ آپ کسی کو، جو بزنس مین ہیں، ہر قسم کے بزنس مین ہیں، آپ یہ انشور کریں کہ وہ جتنا کماتے ہیں اس لحاظ سے وہ ٹیکس دیں، بیکاز ادروائز یہ ملک نہیں چل سکتا۔ یہ کبھی اس ملک سے لیا ادھار، کبھی اس ملک سے لیا، کبھی IMF کا، اور یہ جو عمران خان صاحب جو غلامی کی بات کریں، ہماری غلامی ہے اسی وجہ سے کہ جی ہم معاشی طور کے اوپر ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہم نے ہاتھ ہی پھیلائے ہوئے ہیں، کبھی سعودی عرب، کبھی چائنا، کبھی امریکہ، کبھی UAE، اور کبھی IMF، کبھی ورلڈ بینک۔ سو اور یہ کوئی بھی ہو، عمران خان نہیں کہتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے بڑا برا لگتا ہے، ہوتا ہے کہ میں مختلف ممالک کے پاس جا کے اور ان سے میں پیسے مانگتا ہوں، میں IMF کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے اور ان کی ڈکٹیشنز دینی پڑتی ہیں۔ یہی حال ابھی بھی ہو رہا ہے، یہی ہم نے ہمیشہ دیکھا پاکستان میں، انفارچونیٹلی یہی ہوتا رہا ہے۔ سو یہ جو چیزیں ہیں ان کو کہ جی ہم کیسے اپنے ریونیو جنریشن کریں، اور کہاں کہاں ہمارے لوگ جہاں پہ ان کو ٹیکس دینا چاہیے وہ ٹیکس نہیں دیتے۔ میں مثال آپ کو ایک تو یہ کہ جی جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار میں جتنا پیسہ بناتے ہیں، جتنا کماتے ہیں، اس کے اوپر ٹیکس نہیں دیتے۔ ایک بہت بڑی، میں آپ کو بتاؤں، اسٹیٹ جہاں پہ خود ہماری اسٹیٹ رسپانسبل ہے کہ وہ ٹیکس ایویژن کرتی ہے، وہ کرواتی ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ جو لوگ پراپرٹی بیچتے ہیں اور لیتے ہیں، فرض کریں کہ ایک جگہ کی پراپرٹی کی ویلیو ہے، وہ فرض کریں کہ 2.5 کروڑ مارکیٹ ویلیو ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ DC ریٹ جس کو بولتے ہیں عام طور کے اوپر، یا جس ریٹ کے اوپر کاغذوں میں رجسٹری میں بکتی ہے، وہ 50 لاکھ میں بکتی ہے۔ سو اس لیے، اور اس 50 لاکھ کی بکتی ہے تو اس کے اوپر ٹیکس کم دینا پڑتا ہے۔ 2.5 کروڑ اگر بکے گی تو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے ٹیکس زیادہ دینا پڑے گا، جو کہ دینا چاہیے جب آپ 2.5 کروڑ کی پراپرٹی لے رہے ہیں، یا تو آپ اگر فرض کریں 10 کروڑ کی، اسی طریقے سے جتنی زیادہ، اور میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد لے لیں، کراچی لے لیں، لاہور لے لیں، پاکستان کے کسی بھی آپ شہر کو لے لیں، کسی بھی آپ مطلب ہے کہ ایون رورل ایریاز کو لے لیں، جو DC ریٹ ہوتا ہے، جس ریٹ کے اوپر کاغذوں میں لکھا جاتا ہے تاکہ ٹیکس بچایا جائے، تاکہ ٹیکس کو کم ٹیکس دیا جائے، اور جو کہ حکومت کی اس میں کرمنل جو انوالومنٹ ہے، یا یہ کرائم ہے، یہ جو ہماری ریاست، ہماری حکومت خود کمٹ کر رہی ہے، اور یہ
لوگوں کو انکریج کرتی ہے کہ آپ ٹیکس ایویژن کریں، آپ ٹیکس چوری کریں. تو اگر فرض کریں کہ جو اصل قیمت کے اوپر، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پراپرٹی کی اصل قیمت، جو اصل قیمت ہو، مارکیٹ ویلیو ہو، اس کے اوپر اگر آپ اس کو رجسٹر کرتے ہیں، اس کے مطابق اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں، تو پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ٹریلینز، ہزار ارب روپے سے بھی زیادہ ہمیں ایک سال کا فائدہ ہوگا. تو جب ہمارے پاس اس طرح کا پیسہ ہوگا تو پھر ہمارے پاس ایک روم ہوگا کہ آپ پاکستان کے غریبوں کے اوپر مہنگائی فرض کریں اگر ہے بہت زیادہ، تو اس میں آپ کس طرح سے آپ لوگوں کو فائدہ دیں. آپ کے پاس بہت بہت زبردست ایڈیکویٹ روم پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو، اگر مہنگائی ہے تو اس کے اثرات سے ان کو بچائیں. اگر فرض کریں کہ انٹرنیشنل جو پیٹرول پرائس سے بڑھ بھی رہا ہے، تو اگر آپ پیٹرول پرائس بڑھا بھی رہے ہیں تو کسی اور طریقے سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ وہی والی بات ہے، جو طاقتور ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جو جتنا بھی کوئی امیر ہے، ان کے لیے رستے نکالے ہوئے ہیں انہوں نے کہ وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں. ان کے لیے ٹیکس چوری کرنے کے رستے نکالے ہوتے ہیں. یہی والی جو حوالہ کی بات جو کی جاتی ہے، ہنڈی کی بات جو کی جاتی ہے، یہ جو ٹیٹیوں کی بات کی جاتی ہے، جس کی جو فرض کریں کہ جو شہباز شریف صاحب کی فیملی کے متعلق ہیں جو کیس، اور بہت سے ایسے، جتنا بھی میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے جو بہت بڑے بزنس ٹائکون ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں، وہ بہت کم پیسہ شو کرتے ہیں، اور باقی پیسہ منی لانڈر کر کے وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ٹیکس بچایا جائے. یہ ان سے بھی ٹیکس لیں، سب سے، ہر ایک سے. اور جب تک فرض کریں کہ حکمران شہباز شریف صاحب، ان کی فیملی پورا ٹیکس نہیں دے گی، جب نواز شریف صاحب، ان کی فیملی ٹیکس پورا نہیں دے گی، جب آصف علی زرداری صاحب، ان کی فیملی پورا ٹیکس نہیں دے گی، جب ہمارے جو حکمران طبقہ ہے وہ سب پورے کے پورا ٹیکس نہیں دیں گے، تو عوام کیوں ٹیکس دے گی؟ وہ کیسے دے گی؟ یہ بھی ہر حال میں مطلب ہے کہ یہ بھی سوچا جانا چاہیے. تو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات، میں آخر میں بات کرتے ہوئے بس میں ختم کرنا چاہوں گا کہ پیٹرول کی کنزمپشن کو پاکستان میں ایک انکریج کریں. گورنمنٹ کو کیمپین چلانی چاہیے کہ پیٹرول کو کم سے کم آپ استعمال کریں. فرض کریں کہ جی یہاں پہ ایک گھر میں اب دو تین گاڑیاں ہیں، اور دیکھیں ہر شخص، ہر فرد گھر کا وہ الگ الگ جا رہا ہوتا ہے. ایک دفتر میں پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ دو تین جو ہے دفتر کے لوگ ایک ساتھ، یہ پہلے میں بات کر رہا ہوں، مطلب ہے کہ 20-30 سال پہلے وہ ایک ساتھ پول ان کر کے ایک ساتھ جایا کرتے تھے. فرض کریں ایک علاقے میں رہتے ہیں، ان کے دفاتر بھی ایک ہی علاقے میں، کسی خاص علاقے میں، تو وہ مطلب ایک ساتھ جاتے تھے، ایک ساتھ آتے تھے. اب اس طرح کا مطلب ہے کہ اب ایسا نہیں ہے. اس قسم کا بھی رواج آپ کو مطلب ہے کہ اس جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے، اس کو انکریج کرنا چاہیے. اور جن کو حکومتی عہدیدار جو ہیں، اعلیٰ حکومتی عہدیدار جو ہیں، ججز جس طرح ہیں، جس طرح سیکٹریز ہیں، ایڈیشنل سیکٹریز ہیں، جس طرح جنرلز ہیں، جن کو 2-3 400 500 لیٹر پیٹرول پر منتھ مطلب ہے کہ دیا جاتا ہے، اس کو کٹ کیا جانا چاہیے. اس کو بھی آدھا کر دیں. اگر فرض کریں کسی کو 500 ملتا ہے تو اس کو آپ 250 اس کا پیٹرول کی پروویژن ان کو دینا شروع کر دیں. بیکاز تاکہ یہ اوور آل ایک کمپین چلے، تاکہ ہمارا جو پیٹرول کا بل ہے وہ بھی کم ہو، اور ایک لگے کہ ہماری گورنمنٹ صرف یہ ایسے فیصلے صرف نہیں کر رہی کہ جس کے صرف اثرات غریبوں کے اوپر ہیں، بلکہ وہ جو بیلٹ ٹائٹننگ کی بات کر رہے ہیں وہ تاکہ سب کے لیے ہو. اور یہ ظاہر ہے ان پاپولر چیزیں ہوں گی بالکل اب گورنمنٹ کے لیے، لیکن اگر آپ آ گئے ہیں، میں شہباز شریف صاحب کو کہوں گا، اور ان کی جو گورنمنٹ ہے، جس کو ان کے اتحادی ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے اس طرح کے سب فیصلے کریں تاکہ ہم اپنے ریسورسز زیادہ پیدا کریں، اور ہماری جو ڈپینڈنس ہے جو ہے، تاکہ IMF کے اوپر، ورلڈ بینک کے اوپر، جو دوسرے ممالک کے اوپر بار بار ہم ایسے ہاتھ مطلب ہے کہ ہم ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس. یہ سلسلہ رکنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.